السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 اسلامیات اختیاری سورج ہم سورہ البقرہ کی پہلے 20 رکوع پڑھ رہے تھے، جس میں آج ہم آیت نمبر 106 اور 109 کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ یہاں پر دیکھیے آیت کے شروع میں جو اس کا عنوان موضوع لکھا ہے وہ یہ ہے: تنسیخ آیات اور یہود کا طرز عمل۔ سب سے پہلے اس بات کو واضح کر دوں کہ تنسیخ آیات کیا ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں ایک مضمون ہے جو کہ نسخ اور منسوخ کے نام سے ہے۔ ناسخ اور منسوخ کہتے ہیں۔ تنسیخ کا لفظ ناسخ سے ہی نکلا ہے۔ ناسخ ان آیات کو کہتے ہیں جو کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کیا ہو اور اس کے اوپر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نیا حکم نازل کر دیا ہو، تو اس کو جو ہے وہ پہلی آیت جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گی اور نئی آیت جو ہے وہ نسخ کہلائے گی۔ جیسے آپ کے گھر میں فار ایگزامپل ایک انسان یہ پیغام بھیجتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ گھر سے فلاں چیز لے کر نکلنی ہے، یعنی گھر سے کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ ایک آدمی آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے گھر سے جو ہے وہ 1 کلو چاول لے کر نکلنے ہیں، لیکن بعد میں پھر آپ کو اسی آدمی سے وہ پیغام وصول ہوتا ہے کہ نہیں، اب آپ نے 1 کلو نہیں بلکہ آپ نے 10 کلو چاول لے کر نکلنے ہیں۔ یعنی آدمی پیغام بھیجنے والا بھی وہی ہے، حکم بھی وہی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا رد و بدل کر دیا گیا، 1 چاول کی جگہ 10 چاول کہہ دیے گئے۔ تو جو پہلا حکم تھا، جو پیغام آیا تھا آپ کے پاس کہ 1 کلو چاول لے کر نکلنے ہیں، وہ منسوخ ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ اس کی جگہ نیا حکم آ گیا کہ 10 کلو چاول لے کر نکلنے ہیں، تو نیا حکم جو ہوگا وہ نسخ کہلائے گا، جس نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ تو لہذا تنسیخ آیات یعنی ایتیہ آیات جو کہ پہلے جو کتابیں تھیں قرآن پاک، جو کہ احکامات تھے قرآن پاک نے ان احکامات کو بدل دیا، یا پھر قرآن پاک میں ہی کچھ ایسی آیات ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نئی آیات جو تھی وہ نئے حکم جو تھے وہ نازل کر دیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بہترین مثال اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حقوق پہلے جو تھے سورہ البقرہ میں مقرر کیے کہ تم ہر ایک کے لیے نصیحت کرو، لیکن بعد میں سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر دیا اور خود ہی ہر ایک کے جو تھے وہ وراثت کے حقوق جو تھے وہ مقرر کر دیے۔ لہذا پہلا حکم جو تھا کہ انسان خود وصیت کرے وہ منسوخ ہو گیا، اور نیا حکم جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے وراثت کے حقوق جو تھے وہ مقرر کر دیے وہ نسخ کہلائے گا۔ تو یہاں پر بھی ان آیات میں ہم تنسیخ آیات کے بارے میں ہی پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ، جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، من آیاتن، سے کوئی آیت، او یا ننسیہا، ہم بلا دیتے ہیں اس کو، ناتی لے آتے ہیں، بخیرن بہتر، منہا اس سے، او یا مثلیہا برابر اس کے، عالم کیا نہیں، تعلم تجھے معلوم، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہم جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں، یعنی جو حکم ہم ٹال دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں، تو اس سے بہتر یا ویسا ہی حکم جو ہے یا آیت جو ہے اس کی جگہ بھیج دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کی یہود کو نشاندہی کروا رہے ہیں کہ یہود جو تھے وہ قرآن پاک پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، جبکہ یہ بہت سارے احکامات کو قرآن پاک میں بدل دیا گیا ہے، یا پھر قرآن پاک کے خود احکامات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رد و بدل کے ساتھ بعد میں بیان کیا۔ تو کیا نعوذ باللہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے معاملات کا پتہ نہیں تھا اور بعد میں پھر نیا حکم لے کر آئے؟ نعوذ باللہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پر بیان کر دیا کہ میں جو حکم منسوخ کر دوں، جس حکم کو ختم کر دوں یا تمہارے ذہنوں سے جس حکم کو میں نکال دوں، تو میں اس سے بہتر حکم جو ہے یا اس کے جیسا حکم جو ہے وہ تمہارے لیے نازل کرتا ہوں۔ اور کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جیسا چاہے حکم جو ہے وہ نازل کر دے، انسان کو جو ہے اس پر اعتراض کرنے کا کسی بھی قسم کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو لہذا اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی بادشاہی کو بیان کیا کہ میں جو پہلے حکم منسوخ کر دوں یا کوئی نیا حکم لے آؤں اس کے برابر کا، تو میں ہر چیز پر قادر ہوں، کیا تم یہ بات نہیں جانتے؟ اس کی اگزامپل ہم ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی کتابوں میں جو حکم تھے جن کو قرآن پاک میں پھر بدل دیا گیا،
وہ اس لیے بھی کہ ہر زمانے کے لحاظ سے ہر انسانوں کے لیے جو تھا وہ الگ الگ حالات تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی آسانی کے لیے انسان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق احکامات نازل کیے۔ جیسے آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے، جب آپ کی بیماری جو ہے وہ ہائی سٹیج پر ہوتی ہے تو ڈاکٹر جو ہے آپ کو اسی لیول کی میڈیسن دیتا ہے، لیکن بعد میں جب آپ کی بیماری میں فرق آ جاتا ہے تو ڈاکٹر اپنی دوائی بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انسان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق ہی انسانوں کے لیے احکامات کو چینج کرتا رہا تاکہ انسانوں کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو۔ نیکسٹ آیت نمبر 107 میں بیان کرتے ہیں، علم کیا نہیں تعلم تجھے معلوم ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لاہ اسی کی ہے ملک السماواتی بادشاہی آسمانوں کی والارضی اور زمینوں کی وما اور نہیں لاکم تمہارے لیے من دون اللہ سوائے اللہ کے من ولی ولا نصیر کوئی دوست حامی اور نہ کوئی مددگار۔ اب آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہی کی یاد کروا رہے ہیں انسان کو پھر سے کہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ زمین اور آسمانوں کا جو بادشاہ ہے، جو مالک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی بھی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر تمہیں برباد کرنا چاہیں، تمہیں عذاب دینا چاہیں تو کوئی بھی تمہارا حامی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی تمہیں بچا نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ اگر تمہیں دوست کے بن کر تمہاری مدد کرنا چاہیں، تمہیں جو ہے وہ بھلائی دینا چاہیں تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو اس کام سے روک نہیں سکتا، کوئی بھی تمہیں بھلائی پہنچانے سے روک نہیں سکتا۔ جو لہٰذا آیت نمبر 106 میں یہود جو اعتراض کرتے تھے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی یاد دہانی کروائی کہ میری مرضی ہے، میں بادشاہ ہوں، اور اس میں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ میں آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہوں، تو میرے علاوہ تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ لہذا اعتراض کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنے کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ آیت نمبر 108 میں بیان کرتے ہیں، ام توریدون یا تم چاہتے ہو ان تسالو کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما جس طرح سوال کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے، ومن یتبدل اور جو کوئی وہ بدلے میں لے، للکفر کفر بالایمانی ساتھ ایمان کے، فقط پس تحقیق یعنی لازماً ضل وہ گمراہ ہوا، سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتی ہیں اہل عرب سے، اس وقت کے مسلمانوں سے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا آج کے دور کے بھی مسلمان تھے، کیونکہ کیا قرآن پاک کی ہر بات ہر حکم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، لہذا اب اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم اپنے رسول سے اس طرح سوال کرو گے جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے تھے، اور انہوں نے ان سوالوں سے کیا کیا تھا، کفر لے لیا تھا، کس کے بدلے میں، ایمان کے بدلے میں، اور وہ ان سوالوں کی وجہ سے سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے۔ یعنی وہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، صرف اپنے نبیوں پر اعتراض کرتے تھے اور سوال در سوال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہاں پر اس بات سے منع کیا کہ جس طرح بنی اسرائیل نے نافرمانی کر کے اپنے رسولوں سے سوال در سوال کیے تھے، اس طرح کیا تم بھی ایسا ہی کرنا چاہتے ہو۔ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ودّ چاہتے ہیں، کثیرن بہت سے لوگ، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو کسی طرح، یردونکم دوبارہ بنا دے، کم تمہیں، من بعد اس کے بعد، ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن کافر، حسدن حسد کی وجہ سے، حسدم من عندی انفسہم اپنے دلوں سے، من بعد اس کے بعد، ما تبینہ جو کہ ظاہر ہو گیا ہے، لہم الحق ان پر حق۔ فاعفو پس تم معاف کرو، وصفحوا اور خیال نہ کرو، حتی جب تک، یاتی یا بھیجے، اللہ تعالیٰ بھی امرہی اپنا حکم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو اور اپنے ایمان والوں کو اس بات کی طرف ان کو رائے دے رہے ہیں، اس بات کی طرف ان کو جو ہے وہ ہدایت دے رہے ہیں کہ کافر، بہت سارے کافر لوگ جو ہے اہل کتاب میں سے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ ایمان لانے کے بعد اپنے راستوں سے بھٹک جاؤ۔
کیوں ایسا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں۔ حسد کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کہ تم لوگ سیدھے راستے پر ہو اور وہ ایمان حق کو جانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گناہ کرو تاکہ آخرت میں ان کے ساتھ تمہیں بھی جو ہے وہ عذاب ملے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے ایمان والے بندوں کو اس بات کی یاد دہانی کروا دی کہ تم کافروں کی باتوں میں ہرگز مت آنا۔ اہل کتاب جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے پہلے کتابیں نازل کی تھی وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیان کر رہے ہیں وہ بالکل حق ہے، سچ ہے۔ تو لہٰذا وہ اپنے دلوں میں تمہارے خلاف حسد رکھتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو، اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو، اس لیے وہ اس حسد کے سبب تمہیں جو ہے وہ صحیح راستے سے بھٹکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے ان کو معاف کرو، یعنی ان کے ساتھ زیادہ بحث نہ کرو اور ان کو درگزر کرو، یعنی ان کے ساتھ الجھو بھی نہ، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنا کوئی حکم بھیج دیں ان کے لیے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر مالک ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 106 آیت نمبر 109 تک یہ ترجمہ اور تشریح، جس میں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے تنسیخ آیات یعنی جو حکم بدلے تھے ان کے بارے میں بتایا کہ میں چاہوں تو حکموں کو منسوخ کر دوں، چاہے تو کوئی نیا حکم لے آؤں، میں اس کے لیے چاہے تو کوئی بہتر لے آؤں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی بیان کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو اس بات کی یاد دہانی کروائی کہ کیا تم بھی اپنے رسول کو اس جیسی تکلیف دینا چاہتے ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے دی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والوں کو یہ بھی ظاہر کر دیا کہ اہل کتاب میں سے جو کفر کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ، اور وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے حسد ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم دیا کہ ایمان والے جو ہیں وہ ان حاسدوں سے ان کو معاف کریں اور ان سے درگزر کریں، ان سے کنارہ کش ہو جائیں جب تک کہ اللہ کا کوئی نیا حکم ان کے بارے میں نازل نہیں ہوتا۔ تو یہ تھی ہماری آیت نمبر 106 سے 109 تک کا ترجمہ اور تشریح۔ جی اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 110 112 کا ترجمہ اور تشریح۔ یہاں پر دیکھیے انہوں نے اوپر لکھا ہے، اس کا جو عنوان ہے ان آیات کا، نجات کی راہ کا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، اپنے نیک بندوں کو جو ہے وہ نجات کی راہ جو ہے وہ کس طرح سے دکھا۔ آیت نمبر 110 میں بیان کرتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم رکھو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم اپنی جانوں کے واسطے، کم من خیر کوئی بلائی، تجدوہ تم موجود پاؤ گے اسے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، کہ تم جو ہے وہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھی نیکی یا بلائی تم اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے، یعنی قیامت کے لیے، آخرت کے لیے، اپنے اعمال کے لیے آگے بھیجو گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو پالو گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں محفوظ کریں گے۔ اور کچھ نہیں کہ اللہ تمہارا، یعنی بے شک جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وقالو اور کہتے ہیں، لن يدخل الجنت ہرگز نہیں وہ داخل ہوگا، الجنت جنت میں، الا مگر من کانا جو ہوگا، خودن یہودی، او نصارى یا نصرانی، تلک امانیہم یہ ان کی تمنائیں ہیں، قل کہہ دیجئے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم لے آؤ کوئی اپنی دلیل، برہان کوئی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 111 میں یہودی کہتے ہیں کہ کوئی بھی تب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک وہ یہودی نہیں ہوگا، اور نصرانیوں کو عیسائی بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی جو تھے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی تب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ عیسائی نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ صرف ان لوگوں کی آرزو میں ہے، ان لوگوں کی اپنی سوچ ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ دلیل کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ جب تک کوئی یہودی نہیں ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جب تک کوئی عیسائی نہیں ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لہٰذا یہود اور عیسائی جو تھے وہ اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ایمان کی تبلیغ کرتے تھے تو وہ ان کو لوگوں کو بھٹکانے کے لیے یہ کہتے تھے کہ اگر تم یہودی نہیں ہوگے تو جنت میں نہیں جاؤ گے،
عیسائی کہتے تھے کہ اگر تم عیسائی عقیدے پر ایمان نہیں رکھو گے، عیسائی نہیں ہوگے تو تم جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی انہی باتوں کا رد کرتے ہیں کہ یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں، ان کی خواہشیں ہیں، ان کی اپنی سوچیں ہیں، اصل میں یہ سچائی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے نبی آپ ان سے دلیل مانگیں اگر یہ اپنے عقیدے میں اپنی بات میں سچے ہیں تو۔ آیت نمبر 112 میں بیان کرتے ہیں بلا یقیناً من اسلم جو جھکا دے وجہہ اپنا منہ للہ اللہ کے لیے وہوا اور وہ محسن نیکوکار بھی ہو فلاح پس اس کے لیے اجرو اجر ہے اس کا عند ربہ اپنے پروردگار کے پاس ولا خوف اور نہ اسے خوف ہوگا علیہم ان پر ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ ہاں وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے آگے گردن جھکائے یعنی ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے اور وہ نیکوکار بھی ہو یعنی نیک عمل کرنے والا بھی ہو تو اس کا صلہ جو ہے وہ اپنے رب کے پاس سے پائے گا، اور ایسے لوگوں کو روز قیامت نہ کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کی یہود اور نصارہ کی نفی کرتے ہوئے ان لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو پورا کرتے ہیں تو اس کا صلہ جو ہے، ان کا ثواب جو ہے، ان کا جو اجر ہے وہ ان کے پروردگار کے پاس جو ہے وہ محفوظ ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ قیامت کے دن نہ تو انہیں کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ تو یہ تھا آیت نمبر 110 سے لے کر 112 تک کا ترجمہ، اور ساتھ میں اس کی تشریح بھی 110 میں جو ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ان کی جو نجات کی راہ ہے اس کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ تم نجات کس طرح سے پاؤ گے، نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور نیکی کے کام اپنے لیے آگے بھیجو گے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ آیت نمبر 111 میں یہود اور نصارہ کی نفی کر رہے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ یہودی ہوگے یا عیسائی ہوگے تو ہی جنت میں جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی نفی کر دی کہ یہ سچائی نہیں ہے، اگر وہ سچ کہتے ہیں تو اپنے بارے میں کوئی دلیل لے کر آئیں۔ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نیکوکاروں کو خوشخبری دیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے گا قیامت کے دن وہ کسی خوف میں نہیں ہوگا اور اسے کسی بھی طرح کے غم میں مبتلا نہیں ہونا پڑے گا۔ آیت نمبر 113 اور 114 کا ترجمہ اور تشریح دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں اس آیت کا جو عنوان ہے وہ لکھا ہے یہود اور نصارہ کی باہمی جنگ اور جدل، یعنی یہود اور نصارہ عیسائی جو تھے وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کی حالت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودَ اور کہا یہود نے لَيْسَتِ النَّصَارَى نہیں ہے عیسائی عَلَىٰ پر شَيْءٍ کوئی چیز پر، وَقَالَتِ نصارہ اور کہا عیسائیوں نے لَيْسَتِ الْيَهُودُ نہیں ہے یہود عَلَىٰ شَيْءٍ کسی چیز پر، وَهُمْ اور وہ يَتْلُونَ الْكِتَابَ کتاب پڑھتے ہیں، کذالک اسی طرح کالا کہا الذین ان لوگوں نے جو لا نہیں یعلمون علم رکھتے مثل مانت قولہم بات ان کی، فاللہ پس اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ کرے گا بینہم درمیان ان کے یوم القیامتی قیامت کے دن فیما اس چیز میں کانو یہ ہیں فیہ یختلفون جھگڑا کرتے ہیں۔ یعنی آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہودی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں وہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، حالانکہ دونوں ہی جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی تھی اور دونوں ہی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جاننے والے ہیں۔ یعنی یہود کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی تھی اور عیسائی کی طرف اللہ تعالیٰ نے انجیل بھیجی تھی، دونوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتے تھے اور دونوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننے کے باوجود ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے۔ یہودی کہتے تھے عیسائی جو ہے وہ غلط راستے پر ہے، عیسائی کہتے تھے کہ یہودی جو ہے وہ غلط راستے پر ہے، اور بالکل اسی طرح کی سی بات وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یعنی جن پر کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی تھی، جو مشرک تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس بات میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ کون صحیح راستے پر ہے کون صحیح راستے پر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دے گا کہ تم میں سے کون صحیح راستے پر ہے اور کون صحیح راستے پر نہیں ہے۔ لہذا یہود اور نصارہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتے ہوئے بھی جان بوجھ کر ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو باقاعدہ طور پر یہ بتا دیا کہ یہ قیامت کے دن میں فیصلہ کروں گا کہ تم میں سے کون صحیح راستے پر ہے اور کس نے میرے احکامات کو مانا اور کس نے میرے احکامات کو جان بوجھ کر جھٹلایا۔ آیت نمبر 114 میں بیان کرتے ہیں ومن ازلم اور کون ہے بڑا ظالم ممن منع اس آدمی سے جو روکے مساجد اللہ مسجدوں سے اللہ کی ان یذکر کہ ذکر کیا جائے فیہا اس میں فی حسمہ نام اس کا وساع اور کوشش کرے فی خرابیہ
ویرانی ان کی اولئک یہی لوگ ہیں مکانا نہیں ہے جو لاہم ان کے لیے ان یدخلوہا کہ وہ داخل ہوں گے ان میں الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے لاہم ان کے لیے فی دنیا میں خزی رسوائی ہے ولہم اور ان کے لیے فی الاخرۃ آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس بات میں آیت نمبر 114 میں بیان کر رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کا نام کیے جانے کو روکے اور اس کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں ہے کہ وہ اس میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور پھر مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے جو ہے وہ آخرت میں دردناک عذاب ہوگا اور وہ اس دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کو آباد کرنے کا کہا، اور جو اللہ تعالیٰ کے گھروں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وہ جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے ان جگہوں پہ ویرانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہیں عذاب کی خبر دے دی کہ وہ اس دنیا میں بھی رسوائی یعنی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ تھی ہماری سورہ البقرہ کی آیت نمبر 113 اور آیت نمبر 114 کا جو تھا وہ ہم نے ترجمہ اور تشریح کیا۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آیت نمبر 115 سے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔